السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ رات اندھیری تھی اور موسم بھی بہت ہی خوفناک تھا۔ بارش کا زور بس شروع ہی ہونے کو تھا۔ آسمان پر کڑکتی بجلی کی چمک سے چاروں طرف ایک دم سے روشنی اٹھتی اور بند ہونے لگی۔ نرگس لڑکھڑاتی ہوئی اپنی بے ساکھی کی مدد سے بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ حالانکہ اس کا اس طرح سے بھاگنا بالکل ممکن نہ تھا، مگر کیا کرتی، اس وقت اس سے جو بن پایا وہ کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ آخر ان ظالموں سے اپنی عزت جو بچانی تھی، جو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نرگس باقی لڑکیوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، پھر بھی ان ظالموں نے اس پر ذرا بھی رحم نہ کھایا اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی نیت خراب ہو گئی اور وہ لوگ اسے بری نیت کا شکار بنانا چاہتے تھے۔ لیکن بڑی بہادری سے، چالاکی سے نرگس ان ظالموں کو چکمہ دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور بے ساکھی کی مدد سے زور زور سے چلتی ہوئی نظر بچا کر نرگس اس علاقے سے بہت ہی دور نکل آئی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک سنسان اندھیرے جنگل کی طرف کب نکل پڑی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ جانتی بھی نہ تھی کہ یہاں باہر نکلنا اس کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گا، مگر پھر بھی وہ معذور اپنی عزت کو بچانے کی خاطر بس اپنی ہی دھن میں چل پڑی تھی، اور اسے خبر بھی نہ تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ شاید ایک مصیبت سے جان بچانے کے لیے دوسری انجان مصیبت میں آ پھنسے گی، اسے بالکل نہ پتہ تھا۔ پھر اچانک سے وہ ایک درخت کے سہارے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی، پانی پانی کہتے اس کی زبان نہیں رک رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کی نظر سامنے اس عجیب اور غریب منظر پر پڑنے لگی۔ اس کے کانوں میں وہ گونج پہلے سے شروع ہو چکی تھی، مگر اب وہ آوازیں جو بہت ہی قریب سے اسے محسوس ہونے لگی تھی، وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ دھیمی دھیمی میٹھی سی آوازوں کا شور اسی طرف سے آ رہا تھا۔ وہ آوازیں تو غور سے سننے پر کسی بین کی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس جنگل میں بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رات کے تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان کا وقت تھا، اور رات کے اندھیرے میں اس خوفناک اندھیرے گھنے جنگل کی جھاڑیوں کے بیچ وہ بین کی آوازیں جو تیزی سے آنے لگی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نرگس کی سانسیں جو بھاگنے کی وجہ سے بہت تیز چل رہی تھیں، وہ اب آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی تھیں، اور نرگس سامنے ان لوگوں پر نظریں جما کر دیکھتی ہی جا رہی تھی اور اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہاں نرگس کی آنکھوں کے سامنے ہی کچھ دوری کے فاصلے پر وہ کالے لباس میں ملبوس وہ عجیب و غریب شکلوں کے آدمی، جو سر پر کالے رنگ کا رومال باندھے ہوئے اور گلے میں گول گول بڑے بڑے دانوں کی مالائیں پہنے ہوئے تھے۔ مگر کون تھے وہ لوگ جو کالے رنگ کا اوپر سے نیچے پیروں تک کا ایک جھمبا نما لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں وہ لکڑی کی بنی ہوئی بین جو وہ بجانے میں اتنا مگن تھے کہ وہ شاید خود بھی اس وقت اپنے ہوش میں نہ ہو، اور وہ ان کے گلے میں پڑے ہوئے کپڑے کے بڑے سے تھیلے سے باہر کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر کون تھا آخر ان آدمیوں کے بیچ گھرا ہوا جسے یہ لوگ شاید کچھ چوٹ پہنچا رہے تھے؟ وہ زور زور سے مسلسل ہاتھ کے جھٹکے سے اسے کچھ مار رہے تھے، مگر سب کچھ بالکل ہی سمجھ سے باہر تھا۔ اور دوسری طرف نرگس کے رحم دل میں اسے بچانے کی تمنا جاگ اٹھی، اور وہ جلدی جلدی اس طرف چلنے لگی۔ جیسے ہی نرگس ان لوگوں کے قریب پہنچی، نرگس کی تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سب کے سب آدمی تو ایک معصوم سے شخص کو مار رہے تھے، اور وہ شخص زور زور سے چیخ رہا تھا، مگر وہ شخص اور یہ آدمی، یہ سب یہاں چل کیا رہا؟ آخر ان لوگوں کی اس شخص سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ کیونکہ وہ معصوم سا خوبصورت سا چہرے والا شخص کچھ 25 سے 26 سال عمر کا معلوم ہو رہا تھا، اور اس کے سر پر، ہاتھ پیروں پر وہ خون کے لال لال نشانات اس کے زخموں کے حالات صاف بیان کر رہے تھے۔ اسے تو واقعی کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ نرگس نے ڈرتے سہمتے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان آوازوں کے شور سے اس شخص کو بے چین ہوتا دیکھ کر نرگس پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر سے آگے بڑھی تو اس شخص نے پھر سے عجیب و غریب حرکات شروع کر دی تھی۔ نرگس کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس جنگل کی اور اپنی جان بچانے کی غرض سے یہاں آئی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد تو نرگس کی مدد کی طلبگار
کوئی اور موجود تھا۔ وہ ایک پل کے لیے اس وقت سب کچھ بھول گئی تھی اور صرف اس کے ذہن میں اس شخص کو بچانا ہی اہم تھا۔ اور پھر بہادری سے نرگس نے وہی پاس سے ہی ایک بڑی سی جھاڑ کی لکڑی اٹھائی اور زور زور سے ان آدمیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ تمام آدمیوں کے ہاتھوں سے وہ بین چھٹ گئی اور زمین میں جا گری۔ اور پھر وہ لوگ بے حد غصے سے نرگس کو گھورنے لگے، اور اب ان بین کی آوازیں جو پوری طرح تھم چکی تھیں، کچھ پل کے لیے سکون سا ہو گیا تھا۔ مگر وہ لوگ نرگس کو لڑکارنے لگے کہ اے لڑکی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نہیں جانتی ہم یہاں کیا کرنے آئے تھے اور ہم کون ہیں؟ تو نے ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا، اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نرگس ایک بار پھر سے ایک نئی مصیبت میں آن پڑی تھی، اور پھر سامنے جو کچھ ہوا وہ سب تو آنکھوں دیکھا شاید ایک دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ نرگس اپنی مدد کی غرض سے چاروں طرف نظریں گھمانے لگی کہ جس شخص کی جان اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی بچائی تھی وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا پھر آسمان نگل گیا تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ مگر نرگس اپنی جان بچانے کے لیے پھر سے اس بے سہاکی کی مدد سے ڈرنے لگی، اور پھر جس کا خیال نرگس کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا، وہاں تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا سایہ نرگس کو اپنے پیچھے محسوس ہوا، اور نرگس کا پورا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اسے لگا شاید اس جنگل میں کوئی جنگلی جانور جو اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ مگر جو ہی نرگس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھی جب ایک بہت بڑا نیلے رنگ کا چمکتی ہوئی جلد اس کے بڑا سا پھن وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے جیسے آسمان چھونے لگا تھا۔ نرگس کے منہ سے ڈر کے مارے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس نے ایک دم ہی کہا، اتنا بڑا سانپ یا پھر اتنا بڑا اژدہا؟ نرگس کے خوف سے پسینے چھوٹنے لگے، کیونکہ اس کے ذہن میں پہلے ہی کچھ ایسا موجود تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور اب پھر سے اسے لگنے لگا تھا کہ ایک بار پھر وہ ایک نئی مصیبت کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، اور اب کی تو اس کی جان نہیں بچ سکے گی۔ یہ اژدہا تو اسے مار ہی ڈالے گا، لیکن یہ اتنا بڑا اور موٹا، اس سے پہلے اس نے کبھی یہ سب نہ دیکھا ہوگا۔ جیسے اس کی آنکھیں یہ سب بھیانک منظر دیکھ رہی تھیں، اور پھر کچھ دیر میں ہی وہ ہوا جس کا نرگس کے ذہن و گمان میں بھی خیال نہ تھا۔ نرگس تو وہ خوفناک منظر کشی دیکھتے ہی چکراتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی، اور اسے گھنٹوں ہوش نہ آیا تھا۔ مگر جو ہی نرگس ہوش میں آئی تو ایک حیرت زدہ تھی، اور وہ ایک نرم و ملائم اور آرام دہ بستر میں موجود تھی، اور چاروں طرف آنکھیں گھمائے تو ایک خوبصورت کمرہ نرگس کا دل دہلانے لگا تھا۔ وہ یہاں کیسے، کب؟ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے اپنی بے ساکھی ڈھونڈنے رہی تھی، مگر جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی اسے محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے قدم زمین پہ رکھے اور آگے کی طرف چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی، جہاں دیکھتے ہی اسے معلوم ہونے لگا تھا کہ وہ کوئی بڑے سے کسی عالیشان محل میں موجود ہے۔ مگر کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ بار بار خود کو نیچے کی جانب سے دیکھ رہی تھی اور سوچنے پر مجبور تھی کہ شاید یہ کوئی حسین اور خواب ہے جس کے نشے میں وہ اس وقت چور ہوئی ہے۔ مگر جو ہی اس کی ملاقات سامنے کھڑے اس شخص سے ہوئی تو اسے تمام منظر اس جنگل کا یاد آ گیا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور یکدم ہی کہنے لگی، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور میں کیسے اپنے پیروں پر دونوں پر کھڑی ہو گئی؟ وہ شخص مسکرانے لگا اور کہا، یہ سب اگر میں تم سے پوچھوں کہ کون ہو تم اور اس وقت وہاں جنگل میں موجود ہونا اور کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، تمہاری یہ معذوری بھلا کیسے؟ تم تو ایک جوان، خوبصورت اور اچھے اخلاق کی لڑکی ہو، پھر بھلا تمہارے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ نرگس بے حد گھبرانے لگی تھی اور ڈرتے ہوئے کہنے لگی، مگر تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے اپنے حسب اور نسب سے آگاہ کرو تو میں تمہیں ساری تفصیلات بتاتا ہوں، مناسب سمجھوں گا تو خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤں گا اور سب کچھ بھول جانا تم بھی۔ اس کی بات سن کر نرگس کے دل میں اس نوجوان کے لیے رحم شفقت پیدا ہونے لگا، اور پھر وہ احسان جو اس شخص نے اس پر کیا تھا، وہ کیسے بھلا احسان فراموش بن سکتی تھی؟ نرگس وہاں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ وہ اپنی کہانی اس نوجوان سے بیان کرنے لگی تھی۔ نرگس صرف 3 برس کی تھی جب وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ نرگس
اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد نہ تھی، اس کے 2 بڑے بھائی بھی تھے، مگر خود وہ ان کی لاڈلی تھی۔ غربت کا دور تو اسے بچپن سے آنکھ کھولتے ہی دیکھا تھا، اور اس کے بابا کے کمائی میں اتنا زور نہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکیں۔ وہ بس اتنا ہی کماتا تھا کہ سکون سے 2 وقت کی روٹی ان لوگوں کو نصیب ہو جاتی تھی، اور سب ہی گھر والے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی خوشحال زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ نرگس کے دونوں ہی بھائی بڑے ہونے لگے تھے۔ ایک بھائی 8 برس تو دوسرا بھائی 10 برس کا تھا۔ دونوں ہی اپنے بابا کے ساتھ کھیتی باڑی کے لیے سویرے ہی گھر سے چلے جاتے تھے۔ ان کے کھیت گھر سے پاس ہی میں تھے، اور نرگس کی ماں جو دن بھر گھر کے سارے کام کاج کرتی اور رات بھر جاگ کر سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، تاکہ گھر کے گزر بسر میں کوئی بھی تنگ دستی نہ ہو۔ اور کھیتوں کا گھر کے نزدیک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی نرگس کے بابا اور بھائی خود ہی دوپہر کے وقت کھانے کے لیے گھر چلے آتے تھے، تو کبھی کام کی مصروفیات کے باعث وہ لوگ نہ آ پاتے تو نرگس کی ماں نرگس کو گود میں اٹھائے ٹفن ہاتھ میں لیے ان لوگوں کا کھانا لیے وہاں سے کھیتوں کی طرف چل پڑتی تھی، اور وہیں تازہ ہوا کے بیچ درخت کے گھنے چھائے میں چارپائی پر بیٹھے ایک طرف سبھی لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے لگتے تھے، اور اسی طرح سب کچھ بہت ہی اچھی طرح چل رہا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، اور بچوں کے بڑے ہونے کی فکر اب نرگس کے والدین کو کھائے جا رہی تھی، کیونکہ بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اب زندگی کا گزر بسر اس کے خرچے میں تنگ دستی ہونے لگی تھی۔ کھیتوں سے متعلق کمائی میں اضافے کے لیے کئی بار نرگس کے بابا نے گاؤں کے سرپنچ سے بھی بات چیت کی تھی، مگر ان کے لیے یہ تو سب روز کا معمول تھا، جب ہر روز ایک نیا کسان آتا اور ان سے تنخواہ میں اضافے کی بات کرتا، اور پھر وہاں سے واپس ہی نا امید ہو کر چلا جاتا۔ مگر مجبوراً یہ سب تو ایک بہانہ تھا۔ در حقیقت گاؤں کے سرپنچ اپنے سے نیچے لوگوں کو جوتوں کی نوک پر رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح اس روز نرگس کا باپ بھی وہاں سے نا امید ہو کر گھر لوٹ آیا تھا۔ اسے مایوس دیکھتے ہی اس کی بیوی نے اس سے خیریت معلوم کی تو وہ کہنے لگا، سوچتا ہوں میں شہر چلا جاؤں اور وہاں جا کر کوئی نوکری کر لوں، یہاں کی کمائی سے تو اب گزر بسر بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی نرگس کی ماں نے بھی انہیں تسلیاں دی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کو کہا کہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہوگا، اور ہاں، آپ کو یہ کوشش ایک بار ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس شخص کا شہر جانے کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جہاں نرگس کے والدین اپنے بچوں کو غربت سے نجات دلانے اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے فکر مند ہو رہے تھے، وہیں دوسری طرف ایک حادثہ جو اس کی قسمت میں لکھا تھا، جس نے ان کے سارے فیصلوں کو اور ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اور اگلے ہی روز معمول کے مطابق نرگس کے والد اور اس کے دونوں ہی بھائی کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے سویرے ہی گھر سے چلے گئے تھے، اور آج دوپہر کا کھانا ان کی والدہ کو ہی وہاں لے کر جانا تھا۔ جب نرگس کی والدہ نے سارا کھانا ٹفن میں رکھ کر وہاں سے کھیتوں میں جانے کی روانگی پکڑی تو 3 سالہ ننھی نرگس رونے لگی اور گود میں نہ جانے کی ضد کرنے لگی، جس پر اس کی والدہ سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہتی ہے۔ اس وقت نرگس نے تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھا ہی تھا کہ وہ اپنی امی کی انگلی پکڑ کے گھر سے باہر کی طرف اشارہ کرنے لگی، اور اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اسے پیار کیا اور ان کی انگلی پکڑ کر اسے کھیتوں کی جانب لے گئی تھی۔ اور دور سے جب نرگس کے والد اور اس کے بھائیوں نے اسے چلتے ہوئے اپنی طرف دیکھا تو وہ لوگ ہنس پڑے، اور بابا بابا کہتی ہاتھ چھڑاتی ہوئی نرگس اپنے بابا کی طرف چل پڑی۔ اس کے والد نے جلدی سے دوڑ کر آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا اور خوب پیار کرنے لگا۔ جہاں سبھی لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور اپنے آنے والے مستقبل کی پریشانی سے بے فکر تھے، نرگس کے والدہ نے چارپائی سے چادر اتار کر جھاڑ کر دوبارہ بچھائی، اور سبھی لوگ کھانا کھانے کے لیے وہاں بیٹھ گئے تھے۔ جہاں سب لوگ کھانے میں مصروف تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اسی وقت نرگس چارپائی سے اتر کر وہاں کھیتوں کی جانب نکل پڑی تھی، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا کب نرگس ان لوگوں کے بیچ سے اتر کر وہاں کنویں کی جانب چل پڑی تھی۔ سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے، اور نرگس کے والد شہر جانے سے متعلق کچھ قرضہ لینے کی بات اپنی بیوی کو بتا رہے تھے۔ اسی وقت نرگس کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی تو سب لوگ چاروں طرف نرگس کو دیکھنے لگے، تو نرگس کہتے سبھی لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے
کہ اتنی دیر میں اس کے بھائی نے کنویں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاید وہاں ہے نرگس۔ سبھی لوگ وہاں جلدی جلدی دوڑے اور نرگس کو چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اتنے دیر میں اس کی ماں نے زوردار چیخ ماری اور نرگس کو چت زمین پر گرا دیکھ کر سب کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اور بس اس حادثے نے نرگس کی زندگی اور اس کے ہنستے کھیلتے بچپن کو تباہ کر ڈالا تھا۔ نرگس نے اس حادثے کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا، مگر نرگس اب اپنے ایک پیر سے معذور ہو گئی تھی اور جگہ جگہ علاج کروایا۔ نرگس کے باپ کا سارا قرضہ جو اس نے شہر جانے کی غرض سے کیا تھا، وہ تمام ہی رقم اس کے علاج کے لیے لگ چکا تھا، اور نرگس کی معذوری دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی پر ایک داغ سی بن گئی تھی۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جب رجوع کیا تو سب ہی بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اسے لا علاج مرض کہہ دیا تھا، اور جلد ہی نرگس کی ایک ٹانگ کاٹنے کا کہہ دیا تھا، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو نرگس کی جان بھی مشکل میں آ سکتی تھی اور اس کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ اس وقت دل پر پتھر رکھ کر نرگس کے والدین نے اپنی زندگی کی شہر کو لے جا کر ڈاکٹروں کی بات مان لی تھی۔ نرگس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر اس کی یہ معذوری زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ نرگس کا باپ اس کے علاج کے لیے بہت ہی قرضے میں ڈوب چکا تھا، اور قرض کے ادائیگی کے لیے اس کا وہاں کھیتوں میں کام کرنا اب ناممکن سا ہو گیا تھا، جس پر اس نے بہت التجا کی اور گاؤں کے سرپنچ سے مدد مانگی کہ وہ اسے اجازت دیں کہ یہ شہر جا کر کما سکے اور ان کا قرضہ جلد ادا کر سکے، جس پر وہ اس سرپنچ کے دل میں ذرا رحم آ گیا اور اس نے اس کے شہر جانے کے تمام انتظامات کیے اور اس کی پوری فیملی کو شہر روانہ کر دیا تھا۔ شہر آنے کے بعد چھوٹا سا گھر کرائے کا نرگس کے والد نے لے لیا تھا، اور مارا پھرنے کے بعد اس کے والد کو ایک کارخانے میں نوکری مل گئی تھی، اور اس کے دونوں ہی بھائی اب گورنمنٹ اسکول جا رہے تھے اور ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی میکینک کی دکانوں میں کام بھی کرتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں نے ایک نئی شروعات کر دی تھی۔ نرگس کے ساتھ وہ داغ جو اب اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہونے لگا تھا۔ جہاں وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور نرگس اب آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی تھی، وہیں لوگوں نے اس کی مذاق بنانا شروع کر دیا، جس پر اس کے والدین کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں خود کو بہت ہی چھوٹا محسوس کرنے لگے تھے کہ کاش وہ لوگ بروقت اس کا ٹھیک علاج کروا سکتے تو شاید ان کی بیٹی معذور نہ ہوتی، مگر بس قسمت کے لکھا کون بدل سکتا تھا۔ ان کی بیٹی کی قسمت میں یہ معذوری لکھی تھی جس کا سامنا اب نرگس کو خود بڑے حوصلے سے کرنا تھا۔ نرگس کو اس کے والدین نے ایک چھوٹے سے اسکول میں لگا دیا تھا، جہاں نرگس کی والدہ خود ہی اسے اسکول چھوڑنے اور لانے جاتی تھی، مگر جب بچے اس 5 سالہ نرگس کو آوازیں کستے اور اس پر ہنستے، اس کا مذاق اڑاتے، ارے او لنگڑی ایک پیر والی کہاں جا رہی ہے، ذرا بھاگ کر تو دکھا، فلاں جملے جب نرگس کی والدہ اپنی بچی کے لیے سنتی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا، اور گھر آنے کے بعد نرگس اپنی ماں سے طرح طرح کے سوالات کرتی اور روتی، ماں کیوں میرا ایک پیر نہیں ہے، کیوں اسکول کے سب بچے میرا مذاق بناتے ہیں، کیوں ماں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ جس وقت نرگس کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، نرگس اس وقت بہت ہی چھوٹی اور ناسمجھ تھی، اس لیے اسے کچھ بھی یاد نہ تھا، لیکن اب چونکہ نرگس بڑی ہونے لگی تھی اور اپنے والدین سے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو لے کر سوالات کرتی، تو اس کے والدین کا دل ڈر جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا کر اسے لاکھ سمجھاتے اور کہتے، بیٹا یہ سب اللہ کی مرضی تھی، اور پتہ ہے تمہیں ایسے لوگ اللہ کے بہت ہی خاص ہوتے ہیں، جب اللہ انہیں کوئی جسمانی کمزوری دیتا ہے تو بدلے میں اسے کوئی نہ کوئی خوبی بھی ضرور دیتا ہے جو باقی لوگوں میں نہیں، اور دیکھو تم پڑھنے لکھنے میں اپنے اسکول میں اپنی کلاس میں سب سے اول آتی ہو، ہے نا، کیا نہیں؟ ان باتوں سے نرگس کا دل بہل جاتا اور وہ والدین کے ساتھ اپنا حوصلہ مضبوط کر لیتی تھی، اور اس طرح نرگس اپنے بچپن سے جوانی کی طرف آنے لگی تھی، اور اس کی کمزوری اس پر اب مسلسل اثر انداز ہونے لگی تھی۔ اسکول کا دور ختم ہوا تو کالج کے دور میں بھی اسے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کالج میں بھی لڑکیاں اس پر ہنستی تھیں اور اس کا مذاق بنایا کرتی تھیں، اور یہ بیچاری ایک طرف بیٹھی اپنی کتابوں میں گم رہتی تھی اور اپنا حوصلہ باندھے صرف اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر رکھتی تھی، مگر ان کے جلے کٹے تانے سن کر یہ لڑکی اندر سے خون کے آنسو اپنی معذوری پر رونے لگتی تھی، اور
بیچ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی زندگی میں پھر سے ایک نیا موڑ آیا۔ اس کا حوصلہ باندھنے والے اس کے والدین اچانک سے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے باپ کا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف ماں صدمے سے بستر سے لگ گئی تھی اور دونوں ہی بھائی بالکل تن اپنی بہن سے لپٹ کر رونے لگے۔ شروع تو دونوں ہی بھائیوں نے اپنے گھر کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا اور اپنی بہن کا بھی پورا ساتھ دیا، اسے ہمت نہ ہارنے دی، مگر ماں کی بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے ان دونوں کو جلد ہی اپنی شادیاں کرنی پڑی، کیونکہ یہ ان کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی شادیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر بھابھیوں کے آتے ہی گھر کے حالات ایک بار پھر سے بدل گئے۔ گاؤں کے سرپنچ کا قرضہ تو نرگس کے باپ نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دیا تھا، مگر ان کے مرنے کے بعد نرگس کی ماں کے بستر سے لگنے سے ان کے علاج کے لیے بھی سخت پیسوں کی ضرورت تھی۔ نرگس اپنے بابا کو تو کھو چکی تھی، مگر اپنی والدہ کو اب کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہی تھیں جو نرگس کا حوصلہ بنا کر اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ نرگس کی بھابھیوں نے بھی آہستہ آہستہ رنگ بدلنا شروع کر دیے تھے اور ان کا رویہ بھی نرگس کے ساتھ بالکل ٹھیک نہ تھا۔ وہ اپنی اس بیچاری قسمت کی ماری کا ہنس ہنس کر مذاق بنایا کرتی تھی اور کہتی، کون بھلا اس لنگڑی سے شادی کرے گا، اور دیکھا نا تو نے، اس طرح کنواری ہی مر جائے گی یہ۔ جن کی تلخ باتوں کو جواب اس کی بیمار خوب مار دیا کرتی تھی اور نرگس کا حوصلہ نہ ٹوٹنے دیتی، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی نوک جھوک اب بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل گئی اور دونوں بھائیوں کا رویہ بھی بیویوں کے اکسانے پر اپنی ماں اور بہن سے بالکل بدل گیا تھا، اور آہستہ آہستہ گھر کے بھی 2 حصے کر دیے گئے اور دونوں ہی بھائیوں میں علیحدگی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی بحث میں ماں کے علاج کے پیسے بھی اب نہیں دے رہے تھے۔ اور پھر نرگس نے گھر سے باہر نوکری کرنے کی ٹھان لی تھی۔ نرگس کی تعلیم اتنی زیادہ تو نہ تھی، مگر انٹر تک کی تعلیم تو بامشکل اس نے حاصل کر ہی لی تھی، اور پھر ماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی مجبوراً نرگس کو باہر کی ظالم دنیا میں ہمت کر کے نوکری کی غرض سے قدم رکھنا ہی پڑا۔ نرگس روز سویرے ہی گھر سے نکل جاتی تھی اور ماری ماری جگہ جگہ پھرتی، مگر اس ماڈرن دور میں کوئی بھی ادارہ جہاں قابلیت یا ہنر سے زیادہ خوبصورتی اور اچھے اور ماڈرن گھرانے کی لڑکیوں کو اچھی نوکری دیتا تھا، وہیں نرگس کا نوکری کرنا بالکل ہی ناممکن ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر جب نرگس ہمت ہارنے لگی اور اس کا امید کا چراغ بجھنے ہی لگا تھا کہ روزانہ وہ نا امید ہو کر مایوس چہرے اور افسردہ دل کے ساتھ واپس نرگس گھر لوٹ آتی تھی اور آ کر اپنے آنسوؤں کو دل میں ہی دفن کرنے کی کوششیں کرتی تھی۔ جو ہی وہ اپنی بیماریاں ماں کی تکلیف کو دیکھتی تو پھر سے ہمت جٹا کر وہ اگلی صبح پھر سے نوکری کی تلاش میں نکل پڑتی تھی، مگر جب بھی نرگس شام گھر لوٹ کر تھکی ہاری آتی تو کمرہ بند کر کے اپنی بدقسمت پر زوروں دار رونے لگتی۔ اس کے کانوں میں وہ لوگوں کے تلخ لہجے، وہ کرے ہوئے الفاظ گونج اٹھتے تھے، ارے یہ لنگڑی اب نوکری کرے گی، کون دے گا اس لنگڑی کو نوکری؟ ارے بھائی تم کہاں چلی آ رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے، تم جیسوں کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے، تمہیں تو کسی کے گھر جا کر اسے جھاڑو برتن ہی کرنے ہوں گے، یا پھر بھیک۔ ہاں، اس سے ہی ایک لنگڑی لڑکی کو اچھے پیسے مل جائیں گے، اور جو وان بھی ہے، خوبصورت ہو، اوپر سے یہ معصوم چہرہ، اس کی مدد سے تو ہم سے بھی اچھے پیسے کما سکتی ہے۔ اپنی معذوری کی لاچاری دکھا دکھا کر گلی کوچوں میں بھیک مانگ مانگ کر یہ سب ہی الفاظوں سے اب نرگس بہت تنگ آ چکی تھی، اور گھر میں دوسری طرف بھائیوں کے مختلف الفاظ بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کی بھابھیوں کے رویے میں بھی اب مزید تلخی آنے لگی تھی، اور کہتی، جا نکل جا اس گھر سے، تو خود تو اس گھر کے لیے پہلے ہی بوجھ تھی، ایک لنگڑی جو ٹھہری، اور اوپر سے اب یہ بیمار ساس، اس کے علاج کے خرچے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ نرگس بیچاری بے اثر ہو کر رہ گئی تھی، وہ جگہ جگہ سے اپنی معذوری کی وجہ سے دھتکاری جا رہی تھی۔ اس کا یہ لنگڑا پن، اس کی خوبصورتی، اس کی پڑھائی لکھائی، اس کے ہنر اور قابلیت کو پھیکا کر رہا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور اچھے سے جان گئی تھی کہ اس ظالم زمانے میں ان جیسے کمزور لوگوں کی واقعی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر بس ایک ماں تھی جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو وہ مضبوط کر رہی تھی۔ نرگس نے اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے جگہ جگہ اداروں میں، دفتروں میں اس سے اپنی CV نوکری کے لیے دے رکھی تھی۔ پھر ایک روز اس کی پوری قسمت جاگ اٹھی تھی۔
इसे अचानक से घर के नंबर पर एक फ़ोन आया जिस पर इसकी भाभी ने फ़ोन उठाया तो किसी ने नरगिस का हवाला पूछा। इसकी भाभी तंज करती हुई फ़ोन पटक कर चल पड़ी कि भला अब इस घर में हमारी लंगड़ी नन के लिए भी फ़ोन आया करते हैं। हालांकि न जाने क्या ज़माना आ गया है, अब लंगड़ी भी फ़ोन पर बातें करेंगी। वो तो अपने कमरे में चली गई थी। नरगिस जल्दी से आगे बढ़ी तो इतनी देर में फ़ोन कट चुका था। नरगिस ने इसी नंबर पर फिर से फ़ोन मिलाया तो कुछ ही देर में नरगिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी। इसका चेहरा खुशी से खुल उठा था जब इसे बताया गया कि एक बहुत ही बड़े ऑफिस में इसे अगले ही रोज़ एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो वो ये सुनकर फ़ौरन ही माँ के पास गई और आकर इसके सरहाने बैठकर इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बस माँ, अब तू ही दुआ कर मेरी ये नौकरी लग जाए। बस फिर मैं तुझे लेकर यहाँ से बहुत ही दूर चली जाऊँगी और तेरा इलाज भी करूँगी। फिर देखना तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माँ रोते हुए हाँ में सर हिलाने लगी और फिर अगले रोज़ सवेरे ही 9 बजे के वक्त नरगिस तैयार होकर खूब अच्छे से सलीके से पहन ओढ़ कर इस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए चली आई, जहाँ नरगिस को सभी लोग बहुत ही अजीब नज़रों से इसे और इसकी बैसाखी को घूरने लगे, जबकि कुछ लोग तो इसे देखते ही मुंह पर हाथ रख कर हंस रहे थे। नरगिस फिर से मायूसी का शिकार होने लगी थी। इतनी देर में अंदर से नरगिस, रईस, अब आपको अंदर जाना है का नाम कॉल किया गया और वो डरते सहमे फिर से हिम्मत जुटाकर वहाँ से अंदर चली आई थी। वो बहुत ही बड़ा और आलीशान ऑफिस था। यहाँ बड़े से बड़े लोग इंटरव्यू के लिए आते थे, मगर सभी नाउम्मीद होकर मुंह लटकाए जा रहे थे। फिर भला नरगिस को कैसे ये नौकरी, और वही हुआ जिसका डर था। अंदर बैठे इस अधेड़ उम्र शख्स ने अंदर आते ही नरगिस को सबसे पहले ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा तो मुंह बना लिया था, जिस पर नरगिस बहुत ही उलझी हुई और घबराई हुई मालूम हो रही थी। इस शख्स ने, जो बहुत ही पढ़ा लिखा और बिजनेसमैन काफ़ी तजुर्बाकार दिखाई दे रहा था, जो सूट वूट पहने आराम से एक चेयर पर बैठा था, वो बहुत ही अजीब नज़रों से नरगिस को कुछ देर देखने के बाद इससे बिना कोई सवाल किए ही सॉरी कहकर इसे कहने लगा, आपके लिए ये नौकरी बिल्कुल नहीं है। जिसे सुनकर नरगिस उठकर जा रही थी कि इसने सुना कि वो शख्स कहता है, अलबत्ता एक नौकरी इससे भी अच्छी माहाना तनख्वाह पर मेरी नज़र में तुम्हारे लिए है, अगर तुम मुनासिब समझो तो ये रहा मेरा कार्ड, ये रख लो, मुझे कॉल कर लेना। वो जाते जाते वहाँ से वो कार्ड ले आई थी और बहुत सोचने समझने के बाद नरगिस ने माँ की बीमार हालत को देखते हुए इस नंबर पर फ़ोन किया, जिस पर इस शख्स ने बताया कि इसे एक भरोसेमंद केयर टेकर की घर में ज़रूरत है, क्योंकि इसकी बीवी को बहुत ही ज़्यादा बीमार है और कोमा में है। मसरूफियात के बायस वो इसकी देखभाल नहीं कर सकता और कई बार नर्स रखी, मगर किसी न किसी मसले के तहत वो इस काम को बाखूबी नहीं निभा सकी और वो नौकरी से हाथ धो बैठी। ये सुनकर नरगिस पहले तो अपनी हालत पर अफसोस करने लगी कि मुझे तो खुद किसी केयर टेकर की ज़रूरत है, फिर भला मैं कैसे। बहरहाल नरगिस ने इस नौकरी के लिए हामी भर ली थी और अगले ही दिन से वक्त पर इस पते पर आ पहुंची थी। नरगिस जो ही इस पते पर पहुंची वो हैरत ज़दा रह गई थी। वो एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था, जहां बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे और कमरे में वो औरत एक बिस्तर पर आराम से लेटी हुई सो रही थी, जो इस वक्त कोमा की हालत में पिछले 6 माह से इसी हालत में थी। और इसका शौहर, जिसके पास दुनिया भर की दौलत थी, वो अपनी बीवी के आगे बेबस हो चुका था। बस इसका ख्याल और देखभाल तुम्हें करनी है और इसके बदले में तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, ये मेरे लिए सब कुछ है। इसके शौहर ने रो रो कर इसके सामने अपनी बीवी को सारी तफसीलात बताई और इस तरह नरगिस ने इस नौकरी को शुरू कर दिया था। और तकरीबन 1 माह का अरसा गुजरने के बाद नरगिस को बहुत ही अजीब महसूस होने लगा था। जब वो शख्स को इस बहुत बड़े ऑफिस का एक अकेला मालिक था, वो कभी इसे रात भर अपनी बीवी की तबीयत का बहाना करके रोक लेता, तो कभी वक्त इसे बुला लिया करता था और नरगिस बेचारी चुपचाप खामोशी से चली आती थी, जब तक वो सच से अनजान थी और वो इसके बदले अच्छे खासे पैसे भी इसे देता था। मगर समझ नहीं आ रहा था, जब वो घर में मौजूद होता तो इसे क्यों बुलवाता था, और उसे नौकर चाकर होने के बाद भी नरगिस से बहाने से अपने कोई ना कोई काम के बहाने इसे अपने कमरे में बुलाता और सर से पाँव तक इसे अजीब व गरीब नज़रों से देखा करता था। नरगिस को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो ख़ुद को बड़ी सी चादर में ढाँप कर इसके सामने जाया करती थी और जल्द ही इसके काम करके इसकी बीवी के कमरे में आकर सुकून की सांस लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया था और फिर एक रोज़ नरगिस पर तो क़यामत ही टूट पड़ी।
جب نرگس کے لیے یہ نوکری مجبوری کا باعث بن گئی، کیونکہ ان پیسوں سے نرگس کا گھر کا گزر بسر اچھا چلنے لگا تھا اور اس کی ماں کا علاج بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور اب نرگس اپنی ماں کو لے کر علیحدہ سے چھوٹے موٹے کرائے کے گھر میں چلی آئی تھی۔ وہیں دوسری طرف نرگس کو ایک روز پھر سے اس شخص نے اپنے کمرے میں نوکر سے کسی کے بہانے بلوایا اور نرگس کے جاتے ہی اس شخص نے اس سے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے وہ اس کی ماں کے علاج اور بدلے میں ایک گھر اور سب کچھ دے گا۔ مگر نرگس کے تو سنتے ہی پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ شخص اس کے باپ کی عمر سے بھی زیادہ تھا، مگر نرگس بھی وہ معذور لڑکی، بھلا اس سے شادی نرگس کام اٹھتی تھی۔ وہ انکار کرتے ہوئے واپس ہی دوڑتے ہوئے وہ اس کمرے میں چلی آئی تھی۔ البتہ نرگس نے اگلے دن سے ہی اس گھر میں جانا ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اب یہ نوکری چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس شخص کی بری نیت کو اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ پھر اس شخص نے بار بار فون کر کے نرگس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تھا، جس پر نرگس نے اپنے بھائیوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی چلاک بھابھیوں نے اس کے بھائیوں کو اس بات کی خبر تک نہ لگنے دی اور بیچاری نرگس ایک روز بہت ہی گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی جب بار بار وہ شخص اس کے دھمکا رہا تھا اور زبردستی شادی کے لیے رضامند کر رہا تھا۔ نرگس کے لاکھ انکار کرنے پر بھی وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک روز زور زور سے دروازے پر دستخط ہوئی اور نرگس کے لڑکھڑاتے پیر اس کے بے ساکھی دونوں ہی ہونے لگے تھے۔ جب دروازہ کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ ٹوٹ گیا اور وہ لوگ جو 3 سے 4 سے نرگس کو اس کے گھر سے ہی اٹھا کر زبردستی اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے سے لے گئے تھے۔ نرگس اس رات اس کے خطرناک ارادوں کو جان گئی تھی۔ ان لوگوں نے زور سے زبردستی سے نرگس کو اس شخص کے حراسے میں لا کھڑا کیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب نرگس اس شخص کے سامنے کھڑی تھی۔ نرگس نے اس وقت ہمت جٹا کر وہاں سے بھاگنا چاہا اور سب سے پہلے اس نے اپنی بے ساکھی اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے ماری اور ان آدمیوں سے نظریں بچا کر وہاں سے دور نکل پڑی۔ اور سب ہی آدمی جو نرگس کی بے ساکھی کے وار سے زخمی سے وہ سب کے سب ہی نرگس کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے۔ اور اس طرح نرگس رات کے اس وقت یہاں سے اس سنسان جنگل میں آ نکلی۔ اور پھر نرگس جہاں اپنی عزت کو تار تار ہونے سے بچا رہی تھی، وہ سوچ میں پڑی تھی کہ بھلا یہ ظالم زمانہ، اس میں موجود وہ ظالم لوگ کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ کیسے وہ امیر آدمی اپنی دولت کی بل پر اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور اسے بری نیت سے دیکھ رہا تھا۔ نرگس یہ سب سوچتے سوچتے بہت ہی دور نکل آئی تھی اور پھر نرگس کے سامنے وہ خوفناک اور بھیانک منظر پیش آیا اور دوسری طرف وہ بین کی آوازیں اور پھر وہ زخمی نوجوان، خوبصورت معصوم سا شخص اور پھر اس زخمی شخص کو ان عجیب و غریب آدمیوں سے بچانا اور اس کا اچانک سے غائب ہو جانا اور بڑا سا نیلے رنگ کا مائل پھن نکالتا ہوا اژدھا اور پلک جھپکتے ہی نرگس کا بے ہوش ہو کر یہاں سے اس انجانی جگہ، اس خوبصورت عالیشان محل میں تک آ جانا اور یہاں موجود وہی خوبصورت شخص کا پھر سے دکھنا اور پھر نرگس جو اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، اس کی وہ حالت اب بالکل بدل چکی تھی۔ نرگس اپنی تمام کہانی اس نوجوان کو سنا رہی تھی۔ وہ بڑے ہی دلچسپی سے اس کہانی کو سن رہا تھا، مگر ایک عجیب سی شکن تھی جو اس نوجوان کے چہرے پر اس پوری کہانی کے بیچ نرگس بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ لیکن وہ شخص کہانی کے ختم ہونے تک بالکل خاموش رہا اور پھر کہا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ مجھے ان کے پاس فوراً ہی لے چلو۔ مگر کیوں؟ اور تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ نرگس نے یکدم ہی اس سے پھر سوال کر ڈالا۔ وہ مسکرایا اور کہا، پہلے مجھے اپنی ماں کے پاس لے جاؤ، تم سب جان جاؤ گی۔ نرگس کو وہ شخص بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی نرگس خود بخود اس محل سے غائب ہو کر اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی۔ بستر سے لگی میں نے جب نرگس کو سر سے پاؤں تک دیکھا تو ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ آنسو نہ جانے خوشی کے تھے یا پھر نرگس کے ذہن میں وہ جنگل کی منظر کشی اب بھی تھی۔ وہ شاید سمجھ چکی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنی ماں سے کہا، ماں، آخر کیا ہوا تھا میرے بچپن میں میرے ساتھ؟ ایسا کیا حادثہ ہوا تھا کہ میری ساری زندگی اس بے ساکھی کے سہارے اور میری ٹانگ کاٹی؟ ماں نے جو ہی نرگس کے سوال سننے اس کی موجودہ حالت کو دیکھا تو سوچ میں پڑ گئی تھی اور کہنے لگی، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم اس وقت بہت ہی مجبور تھے اور غربت کے لاچاری نے ہمیں اس قابل ہی نہ چھوڑا تھا کہ تمہارا علاج بر وقت کروا سکتے، مگر ہاں
ہوا کیا تھا؟ وہ حادثہ آخر کیا تھا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ نرگس چیخ پڑی، جس پر وہ پلک جھپکتے ہی سامنا کھڑا وہی نوجوان شخص آ پہنچا تھا اور کہنے لگا، میں بتاتا ہوں اس روز کیا ہوا تھا۔ اس وقت تم صرف 3 برس کی تھی، جب تمہارے باپ اور بھائی کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ ان کی کمائی سے تمہارا گزر بسر نہیں چلتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ خرچے بڑھنے لگے اور جب تمہارے والد نے شہر جا کر نوکری کا سوچا اور تمہاری ماں اکثر دوپہر کا کھانا لیے وہیں کھیتوں میں تمہیں گود میں اٹھائے چلی جاتی تھی اور وہاں تم سب ایک ساتھ ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اس وقت تمہارے ننھے قدموں نے نیا نیا چلنا سیکھا ہی تھا کہ تم اس روز ضد کر کے ماں کے ساتھ گود میں نہیں بلکہ اپنے قدموں میں کے سہارے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھیتوں تک چلی آئی تھی، اور پھر وہاں وہ قیامت برپا ہوئی جس کا تمہارے گھر والوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی تھی۔ مگر تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اور بیٹا کون ہو تم؟ اس وقت کا حادثہ بھلا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ نرگس کی ماں نے پلنگ پر سے سہارا لیتے ہوئے اٹھ کر حیرانی سے اس نوجوان شخص سے کہا۔ نرگس بھی سوالیہ نظرے سے اپنی ماں اور پھر اس نوجوان کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس وقت تمہارے بابا جب شہر جانے کا مشورہ دے رہے تھے کہ وقت وہاں بیٹھے سبھی لوگ کر رہے تھے، تم چارپائی سے اتر کر وہاں سے سیدھا ہی اس کنویں کی طرف چل پڑی جہاں کسی کا بسیرا تھا اور وہ اپنے برسوں کے عمل میں مصروف تھا۔ اس وقت تم نے چلتے چلتے انجانے میں اسے برسوں کے اس عمل سے روک دیا تھا۔ یوں سمجھو اس کے عمل میں دخل اندازی تم نے کر ڈالی تھی۔ میں نے؟ مگر کیسے؟ نرگس نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، تم نے اس وقت اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیا تھا جس سے اس کا مٹی میں دبا منہ دبنے لگا تھا، اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ فوراً ہی غصے میں زمین کے اندر سے نکل آیا اور تمہیں کاٹ لیا۔ نرگس حیرت زدہ ہو کر اپنی ماں کو سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی۔ ماں، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ماں نے چونک کر کہا۔ اس وقت تو نرگس کے پاؤں میں کسی نے زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی پوری ٹانگ میں زہر پھیلنے لگا تھا۔ جب تک ہم نرگس کی رونے کی آواز پر وہاں پہنچے تو وہ زمین پر گر چکی تھی اور اس کی ٹانگ زہر کے اثر کی وجہ سے پوری طرح نیلی پڑ گئی تھی، اور اسی طرح ہم نے اس کا علاج گاؤں کے کئی حکیم سے بھی کروایا مگر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ سب وہاں سے بھاگ نکلا تھا جو پھر کبھی گاؤں میں نہ دکھا۔ نرگس کے بابا نے جگہ جگہ چھوٹے بڑے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا تھا مگر کوئی اثر نہ ہوا اور زہر اندر ہی اندر پھیلنے لگا تھا۔ علاج کے اس وقت ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ہم شہر لے جا کر وہاں تمہارا علاج کرواتے۔ جب تک پیسے جوڑ کر ہم لوگ شہر آئے اس وقت تک نرگس کا پیر بالکل بیکار ہو گیا تھا اور جلد ہی اسے جسم سے علیحدہ کرنا تھا، لیکن تو زہر پورے جسم میں پھیلنے لگتا اور نرگس کی موت واقع ہو جاتی۔ نرگس کی جان بچانا ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری تھا، اور قرضہ لے کر اس کے بابا نے جلد ہی شہر کے بڑے سے ہسپتال میں ایک اچھے ڈاکٹر سے آپریشن کروا کر اس کی ٹانگ کو کروا دیا تھا، اور اس طرح اس وقت ہم لوگوں نے نرگس کو بچا لیا تھا۔ مگر افسوس، ہماری بچی ہمیشہ کے لیے اپنے ایک پیر سے معذور ہو کر بے ساکھی کی سہارے زندگی میں جیتی گئی، اور آج یہ منظر یہ سب سالوں کے بعد اس کہانی کا پھر سے سامنے آنا، وہ بچپن نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ نرگس کی حیرانی اور بے چین نگاہوں کو جب اس شخص نے دیکھا تو وہ پھر سے ہنس پڑا، اور پلک جھپکتے ہی اس نوجوان نے اپنا روپ بدل لیا، یا وہ پھر غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ وہی نیلے رنگ مائل بڑا سا پھن والا لمبا موٹا سانپ چمکتی ہوئی جلد کے ساتھ پھر سے نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی نرگس چونک کر پیچھے ہٹ گئی، اور پلک جھپکتے ہی وہ سانپ نظروں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ وہی نوجوان پھر سے سامنے موجود پایا۔ ایسا سمجھو 4 سے 5 بار نرگس اور اس کی ماں کے سامنے ہوا، اور وہ لوگ خوف سے کانپ اٹھے، اور نرگس کی ماں یکدم ہی کہہ ڈالا، بیٹا یہ تو وہی سانپ ہے جس نے سالوں پہلے میری بیٹی نرگس کو ڈس لیا تھا۔ نرگس سن کر لرز اٹھی تھی۔ نرگس کے ذہن میں وہی جنگل کا منظر پھر سے تازہ ہو گیا تھا جب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ اس وقت وہ لوگ عجیب سے لوگ اس نوجوان کو مار مار کر زخمی کر رہے تھے، اور کچھ ہی دیر میں وہ سانپ آ پہنچا۔ جب نرگس نے اس آدمیوں کو مار کر بھگایا اور ان کی بین بھوانی روکی تو وہ آدمی اور کوئی نہیں سپیرے تھے، اور وہ بین بجا بجا کر اس نوجوان کو زخمی کر رہے تھے۔ پھر وہ پھن والے سانپ نے باری باری ان سبھی لوگوں کو مار ڈالا تھا اور انہیں آہستہ آہستہ اپنا پھن پھیلانا کر ڈسنا شروع کر دیا تھا، جو سب کے سب باری باری کرتے جا رہے تھے اور دم توڑتے جا رہے تھے۔
نرگس یہ سب دیکھتے ہی وہیں چکرا کر گر پڑی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نرگس سب سمجھ چکے تھی کہ کیسے وہ وہاں پہنچی اور اس کی وہ حالت، اس کی ٹانگ، وہ بے ساکی اور خوبصورت نوجوان لڑکا کون تھا۔ اس سے پہلے نرگس کچھ اپنے سے کہتی، وہ صاحب آدھا روپ بدل کر واپس ہی اپنے انسانی روپ اسی نوجوان شخص کے روپ میں آ گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نرگس تم ہی وہ لڑکی ہو جس نے بہادری سے جنگل میں اس روز مجھے ان سپیروں کے بین سے، ان کی وار سے زخمی حالت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی بچا لیا تھا، اور پھر جب میں نے اپنے روپ میں آیا تو میں نے ان سپیروں کو باری باری مار ڈالا، اور اس رات اگر تم اس جنگل میں نہ آتی تو وہ تمام ہی سپیرے مجھے مار مار کر زخمی حالت میں اپنی قید میں گرفتار کر کے مجھ پر قابو پا لیتے اور شاید میں ان سپیروں کے ہاتھ مارا جاتا، مگر تم نے وہاں قدم رکھا اور اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مجھے بچایا، اور میں نے تمہیں اپنے محل میں پناہ دی اور تمہیں تمہارا انعام دے دیا، مگر یہ انعام تم نے مجھے کیوں؟ نرگس نے روتے ہوئے اپنے اس ٹانگ کو دیکھتے ہوئے کہا جو بالکل ٹھیک تھی اور اپنی جگہ تھی۔ نرگس اب اپنے دونوں پاؤں پر بآسانی چل سکتی تھی، دوڑ سکتی تھی اور تمام وہ کام کر سکتی تھی جو ایک مکمل شخص بنا کسی کمی کے باعث کر سکتا تھا۔ جس پر اس ناگ نے کہا، میں ہی وہ شخص، وہ نوجوان ہوں، اور میری در حقیقت سچائی بھی یہی ہے کہ میں ایک ناگ راج ہوں جس سے سالوں پہلے ایک بے قصور کو ڈس لینے کی وجہ سے بہت سختیاں جھیلنی پڑی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ جو غلطی تم نے غصے میں کی ہے وہ غلطی تم جب تک نہ سدھار لو گے تمہیں ناگوں کو راجہ نہیں بنایا جائے گا۔ حالانکہ میں صدیوں سے اپنے اس عمل میں، اس گاؤں میں، اس کنویں کے نیچے زمین کی مٹی میں رہتے ہوئے اس عمل میں مصروف تھا جس سے مجھے جلد ہی ناگ راجہ بنا دیا جاتا، مگر اس روز وہ ننھی بچی نے میرے اوپر پاؤں رکھ کر میرے عمل میں دخل اندازی کرتی تھی، اور وہی میری پہلی آزمائش تھی جس پر میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اور آزمائش میں کھرا نہ اتر سکا، اور غصے میں اس ننھی بچی کو ڈس لیا، اور ساری زندگی اس لڑکی کو میری وجہ سے میرے اس دی ہوئی چوٹ کی ذلت اٹھانی پڑی اور زمانے بھر سے اسے رسوا کر ڈالا۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور پھر میں اس جنگل کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے اپنے ناگ راج بنانے والے عمل کو پورا نہ کر سکا، اور جانتا تھا کہ اس جنگل میں ایک روز وہ لڑکی پھر سے میرے پاس چلی آئے گی، اور قسمت تمہیں میرے پاس لے ہی آئی جب ان کے سپیروں کے بیچ آ کر تم نے میری جان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی بچائی، مجھے اس زخمی حالت میں سہارا دیا، اور میری نظر تمہاری اس ٹانگ پر پڑی تو میں جان گیا تھا کہ یہ وہی ننھی بچی ہے جو جوان ہو کر میرے پاس لوٹی ہے، اور مجھے اس وقت اپنی غلطی سدھارنے کا موقع قدرت نے پھر سے دے دیا تھا، اور میں اسی وقت ناگ راجہ کی حالت میں نمودار ہو گیا تھا جب تم نے مجھے پہلی بار نظریں اس میلے رنگ کے بڑے سے اژدھے کی صورت میں سپیروں سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ناگ راج بن چکا تھا، اور اب مجھے اپنا آخری کام سر انجام دینا تھا، جس کے بدلے میں تمہیں میں نے یہ انعام دیا کہ تم اب اپنے دونوں پیروں پر کھڑی ہو، اور آخری کام وہ نوجوان اپنے سانپ کے روپ میں پھر سے آیا اور پھن سے اس کی ماں کے سر کو چوم کر غائب ہو گیا تھا۔ جب اس کی ماں کچھ ہی دیر میں بالکل ٹھیک ہو کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دونوں ہی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اس کی ماں بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور نرگس کا لنگڑا پن ہمیشہ کے لیے بالکل دور ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں خوشحال رہنے لگے تھے، اور ناگ راجہ کی واپسی پر کبھی نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد اطلاع ملی کہ وہ آفس کا مالک جو نرگس کے پیچھے پڑا تھا وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ نرگس اور اس کی ماں جان چکے تھے یہ جاتے جاتے ناگ راج کی ان پر آخری مہربانی تھی جو وہ سر انجام دے چکا تھا۔